بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے تمام لوگوں نے آپ سے رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اپنے رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ میری اس حالت میں بھی کوئی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پریشانی میں بیٹھی تھی کہ آپ کے گھر 4 عورتیں آتی ہیں جنہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ جب یہ 4 عورتیں تشریف لائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئی۔ وہ عورتیں بولی، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا جس کی چمک سے مکہ کے ہر گھر میں روشنی ہو گئی۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں آئیں اور 7 حوض کوثر لائی، جس سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالی نے بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھیجا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی سے نہایت سنجیدہ اور تنہائی پسند تھی، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی رہتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ایسے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ ان کو تعلیم دے رہی تھی تو سیدہ نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح سادگی سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔